اسی طرح تقیے کی وجہ سے جو بھی نا ہم کو بدنام کیا جاتا ہے. تقیہ بڑا تعجب ہوتا ہے. چینلوں کے اندر مثلا کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ لوگ تحریف قرآن کے قائل ہیں، اگلا کہتا ہے کہ نہیں بھائی ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتا ہے نہیں آپ ہیں، لیکن آپ کے مذہب میں تقیہ ہے، وہ تقیہ کر رہے ہو. میرے ساتھ پیش آیا ہے، میرے ساتھ مدینے میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت البقیع. آپ کو پتہ ہے وہاں پر پوری دنیا سے مدینہ یونیورسٹی کے طالب علم پڑھ رہے ہوتے ہیں. انڈیا کے وہ کچھ طالب علم تھے، ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں. سکردو کے بھی، غواڑی کے جو ہے نا جو اہل سنت کے علماء ہیں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ان کی بھی ادھر جو ہے نا وہ ڈیوٹیاں لگتی ہیں. تو وہ علاقے کی وجہ سے تھوڑا سا جو ہے نا ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. وہ آخر میں ایک قبر تھی، وہ خپول و بلتستان کے ایک کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. میں نے اس سے کہا کہ یہ کس کی خبر ہے، کسی اور سے پوچھو. تو وہ کہتے ہیں کیا پتا 10,000 صحابیوں میں سے کس کی قبر کدھر ہے کسی کو نہیں پتا. ہاں، جنت البقیع میں رسول خدا کا نواسہ دفن ہے، اس کی جگہ کا کسی کو پتا نہیں ہے. اچھا، اس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، کہا کہ کہتے ہیں کہ یہ ابو سعید خدری کی قبر ہے. اس انداز میں جو ہے نا اس نے ہمارے ساتھ وہ تعاون کیا. اچھا، کہا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جبرائیل کو علی کی طرف بھیجا تھا اور نعوذ باللہ اس نے خیانت کی اور رسول خدا کے پاس چلا گیا. استغفر اللہ. میں نے کہا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے بھائی. وہی لے کے جبرائیل رسول خدا پر نازل ہوتے تھے، علی رسول نہیں تھے. علی رسول نہیں تھے. جبرائیل امین. وہ کہتے ہیں جب آپ نماز میں یوں کرتے ہیں نا سلام پڑھ کے، تو اس میں آپ 3 دفعہ کہتے ہیں خان الامین خان الامین خان الامین. جبرائیل امین نے خیانت کی، جبرائیل امین نے خیانت کی. امین اسے کہتے ہیں جو خیانت نہ کرے. جو خیانت نہیں کرتا اس نے خیانت کی، جو خیانت نہیں کرتا اس نے خیانت کی. اگر وہ خیانت کرتا تو پھر امین نہیں ہے، امین ہے تو پھر خائن نہیں ہوگا. ہاں. اچھا، میں نے کہا پھر کہا کہ تقیہ کرتے ہو، یہ میرے ساتھ تم تقیہ کرتے ہو. اصل تمہارا عقیدہ یہی ہے. میں نے کہا یار اس سے بھی زیادہ حساس اور خطرناک مسئلے میں ابھی آپ کے سامنے میں تقیہ نہیں کروں گا. میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو نہیں مانتا. وہ زیادہ خطرناک ہے، یہ نہیں مانتے، نہیں مانتا. یہ نہیں کہ ابو بکر یا عمر نام کی کوئی شخصیت اسلام میں نہیں تھی، نہیں بھائی، وہ رسول خدا کے صحابی تھے. وہ مسلمانوں نے رسول خدا کے بعد حضرت ابوبکر کو جو ہے نا وہ خلیفہ بنایا، اس کے بعد حضرت ابوبکر نے پھر ان کو بنایا. یہ ایک تاریخی حقائق ہے، ان کا انکار نہیں کرتا، یہ ایسا ہوا ہے. لیکن میرے عقیدے کے مطابق رسول خدا نے اپنی زندگی میں حضرت علی کو خلیفہ بنایا تھا. انہوں نے اپنے بعد امام حسن کو بتایا تھا. پوری دنیا جانتی ہے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے. میں نے کہا میں عقیدہ اگر میں نے تقیہ کرنا ہوتا یہ آپ کے سامنے تک وہ عقیدہ یہ کرتا کہ حضرت ابوبکر جو ہے نا وہ پہلے خلیفہ ہیں. اس میں تقیہ اگر نہیں کرتا، اپنا عقیدہ کھول کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تو مجھے اس میں کیا تقیہ کرنے کی ضرورت ہے بھائی؟ تقیہ شقیہ نہیں ہے. بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ الا انک لست بنبی لا نبی بعدی. وہی لے کے جبرائیل رسول خدا پر جو ہے نا وہ نازل ہوتے تھے. بس ٹائم ختم ہو گیا ہمارا. یہ ایک دفعہ میں گھر تھا، یہاں دفتر سے فون آیا کہ وہ ایک اہل سنت کا جوان آیا ہے، اس کو کچھ سوالات ہیں، آپ آ کے ان کے جواب دیں. میں گیا تو تقریباً کوئی 15-16 سوالات وہ لے کے آئے تھے. ان میں سب سے پہلا سوال تقیہ کے بارے میں تھا. آپ کے ہاں تقیہ ہے؟ میں نے کہا ہے. میں نے کہا آپ کے ہاں بھی ہے؟ وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ ایسے علاقے میں جاتے ہیں جو 100% شیعہ آبادی ہے، ادھر نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ نماز نہیں پڑھیں گے یا پڑھیں گے تو ہاتھ باندھ کے پڑھیں گے. اگر آپ کو یقین ہو کہ اگر میں یہ ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں تو یہ مجھے جانی نقصان پہنچائیں گے،
پھر میں نے بریکٹ میں یہ بھی بتایا تھا شاید پورے پاکستان میں ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ شیعہ علاقہ ہو اور ادھر کوئی اہل سنت ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے تو اس کو کوئی نقصان پہنچائے. ایسا ہوتا نہیں ہے. بالفرض اگر آپ کو کسی غلط فہمی کی وجہ سے پروپیگنڈے کی وجہ سے آپ کو یقین ہو کہ میں ہاتھ باندھ کے پڑھوں گا تو یہ جانی نقصان پہنچائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے یا کھول کے پڑھیں گے، فوراً بلا ساختہ کہا میں کھول کے پڑھوں گا. میں نے کہا دیکھو جہاں ہمیں خطرہ ہونا ہم پھر ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، اسی کو تقیہ کہتے ہیں. یعنی ایک وقت کی نماز بچانے کے لیے جان کو خطرے میں ڈالنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے. ہاں تقیہ کے نقصان میں کسی کو خون جو ہے نا خون ناحق بہنے کا خطرہ ہے، جس کے موارد ہیں، تفصیل ہے، تقیہ کہاں واجب ہے، بعض مقامات پر تقیہ حرام ہے. تقیہ کے احکام معلوم نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہ ایمان کو چھپایا ہوا ہے، ظاہراً جو ہے نا اس کا انکار کرتے ہیں. خود وہ تقیہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تقیہ یعنی جان بچانا. واو کیف یا اسی سے تقوی بنا ہے، اسی سے متقی بنا ہے، اسی سے یتقون متقی بنا ہوا ہے. سیدھا سیدھا عملی طور پر ٹھیک ہے نا. یہ بھی تقیہ کرتے ہیں اہل سنت برادران، ہم بیچارے مظلوم بدنام ہوتے ہیں. کوئی حق کی بات بھی کریں تو نہیں کہا کہ یہ جو ہے نا تم اندر سے جو ہے نا نہیں مانتے ہو، تمہارے تقیہ ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت، قرآن و اہل بیت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے.